العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا إلا تذكرة لمن يخشى. بات یہ چل رہی تھی کہ یہ قرآن اہل خشیت کی نصیحت کے لیے اور موعظت کے لیے اتارا گیا ہے. اور اہل خشیت اہل علم ہوتے ہیں. علم کی قرآنی علامت خشیت اللہ. اب جن علماء میں یہ علامت قرآنی پائی جائے گی وہی جو ہیں یہاں مراد ہیں، اور جن میں یہ علامت موجود نہ ہو وہ اس کے مستحق نہیں ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. علا جمع علیا، علیا کی جمع ہے کبرا و کبر. تنزیلاً کے متعلق ہمارے مفسر فرما رہے ہیں کہ بدل من اللفظ بفعلہ الناصب لہ، کہ جو فعل اس کو نسب دے رہا ہے اس کے تلفظ سے یہ جو ہے یہ عوض ہے. یہاں بدل سے بدل اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو فعل مقدر ہے اس کے تلفظ سے یہ عوض ہے. نزلناہ تنزیلا، نزلناہ تنزیلا. تو تنزیلاً جو ہے مصدریت کی وجہ سے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور فعل جو ہے مقدر ہے. جو فعل مذکور ہے ما انزلنا یہ اس کا ناصب نہیں ہے. هو الرحمن علی العرش وهو فی اللغة سریر الملک. وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہے، استواءً یلیق بہ، ایسا جو اس کی شان کے لائق ہے. اور عرش ہوا فی اللغت سریر الملک، لغت میں عرش کہتے ہیں سریر الملک، شاہی تخت کو، تخت شاہی کو. جی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اب کیفیت استوا کیا ہے، اس سلسلے میں سلف صالحین کا جو قول ہے وہ بہت ہی بے غبار ہے، اور وہی جو ہے بات صحیح ہے کہ اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت سے کوئی واقف نہیں.
یہ از قبیل متشابہات ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ استواء علی العرش حق ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ جل شانہ اپنے شائن شان اور اپنی جو ہے شان کے مطابق اور مناسب اس پر جلوہ فرما ہے، جس کا ادراک اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو استواء علی العرش یہ بالکل کیا ہے، معلوم، لیکن کیف ہو مجہول، اور اس کا عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے۔ والکفر بھی، اور اس کا جو ہے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما من المخلوقات وما تحت الثری، اسی کی ملک میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہیں، اور وہ چیزیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں، من المخلوقات تمام مخلوقات، وما تحت الثری، اور وہ تمام چیزیں جو تحت الثری میں ہیں، یعنی هو التراب الندی۔ ثری کیا چیز ہے؟ زمین کے اندر جو تر مٹی ہے اسے ثری کہا جاتا ہے۔ والمراد الارضون السبع، اور مراد جو ہے ساتوں زمینیں ہیں، جی، زمینوں کی تہ میں، لأنہا تحتہ، یہ ثری جو ہے ان کے جو ہے نیچے ہیں۔ میں نے کہا کہ زمین کی تہ میں جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے ہی علم میں ہیں، سب اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی قدرت اور سلطنت میں ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جیسے میں نے ابھی بتایا، نمکین، نمناک اور گیلی مٹی کو جو ہے ثری کہا جاتا ہے، جو زمین کے کھودنے کے وقت جو ہے نکلتی ہے۔ مخلوقات کا علم ثری تک ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس ثری کے نیچے کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو آج تک اس کا علم نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ آج سائنس کا دور ہے، آلات جدیدہ بہت سارے جو ہے پیدا ہو چکے ہیں، ایجاد کیے جا چکے ہیں، مگر جناب عالی کوشش بسیار کے باوجود اور انتھک جو ہے کوششوں کے باوجود یہ سائنسدان صرف 6 میل کی گہرائی تک جو ہے ان کے جدید آلات کام کر سکے ہیں۔ اس کے بعد ایسا غلاف حجری جو ہے لگا کہ جہاں ان کے سارے آلات فیل ہو گئے اور ان کی سائنسی تمام افکار جو ہے کیا ہو گئی، عاجز آ گئی۔ تو انسان کا، مخلوق کا علم جو ہے صرف 6 میل تک جو ہے کیا ہو سکا ہے، حاصل ہو سکا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے۔ اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ بھئی اب اس کے نیچے کا علم حق تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور اللہ کی وہ مخصوص صفت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فِي ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ، فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ۔ علم الہی کی شان یہ ہے کہ اگر تم اے مخاطب پکار کر بات کہو، ان تجہر بالقول، پکار کر کہو، دعا میں، ذکر میں، دعا میں، تو اللہ غنی ہے عن الجہر بہ، پکار کر کہنے سے۔ فإنہ یعلم السر وأخفى منہ،
اے ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر. وہ تو ایسا ہے کہ چپکے سے کہی بات کو، بلکہ اس سے خفی تر بات کو، یعنی جو ابھی دل میں ہے، جانتا ہے. ما حدثت به النفس، جی نے جو بات کہی ہے، وما خطر، اور جو جی میں بات آئی ہے، ولم تحدث به، اور ابھی جو ہے جی نے اس کو جو ہے کہا نہیں ہے، بیان نہیں کیا ہے. فلا تجہد نفسک بالجہر، لہذا اپنے جو ہے نفس کو پکار کر کہنے میں نہ تھکائیے. اللہ رب العالمین کی ذات سر و اخفا سے واقف ہے. ابھی جیسے بتایا گیا کہ سر سے مراد وہ باتیں، وہ چیزیں جو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے دل میں مخفی باتوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. لم تحدث به، اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک دل میں بھی نہیں آئی، آئندہ کسی وقت دل میں آ سکتی ہے یا آئے گی. حق تعالی آئندہ آنے والی، ہمارے دلوں کے اندر آنے والی باتوں سے بھی واقف ہے، باخبر ہے کہ انسان کے دل میں کیا بات آ سکتی، کیا خیال اس کو آئے گا، کل کو کیا ہوگا. خود اس شخص کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا جس کے دل میں یہ خیال گزرنے والا ہے. تو اللہ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا یعنی اس سے بھی جو ہے خفی تر بات کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے. اس کا علم جو ہے ہر شے کو محیط ہے، اور اس کا لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کا علم جو ہے کسی پر جو ہے مخفی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مستحق ہی نہیں کوئی. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں جو اوصاف پر، کمالات پر دال ہیں، دلالت کرتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا ایسی ہی جامع الصفات کا جو ہے نازل کیا ہوا ہے، یقینی ہے، حق ہے. مفسر فرما رہے التسعۃ والتسعون الوارد بها الحدیث والحسنى مؤنث الاحسن. 99 نام ہے اللہ کے جو حدیث میں آئے ہیں، اور حسنہ جو ہے یہ احسن کا مؤنث ہے. وَهَلْ قَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، وَهَلْ قَدْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہ استفہام تشویق کے لیے ہے، شوق دلانے کے لیے ہے، اور ذہن سامع میں تقریر کے لیے ہے. یہ جملہ مستانفہ ہے، مخاطب ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو توحید دے کر بھیجا ہے، توحید کا پیغام دے کر بھیجا ہے، اور یہ تمام ہی انبیاء میں یہ بات رہی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح کا خطاب کیا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ پہنچا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ منصب رسالت اور اسی طریقے سے تبلیغ اور دعوت میں جو مشکلات اور تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، حضرات انبیاء سابقین نے انہیں بہت ہی خوشدلی کے ساتھ برداشت کیا۔ ان سب باتوں کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے تاکہ آپ ان کے لیے پہلے سے تیار ہو کر، مستعد ہو کر ثابت قدم رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر مقیم ہوئے، تو دونوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک بات طے ہوئی تھی کہ 8 سال یا 10 سال آپ ان کی جو ہے خدمت کریں گے، بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ابعد الاجلین یعنی 10 سال پورے کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے رخصتی چاہی کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے۔ اب جو خطرات پیش نظر تھا، اب وہ مدت دراز کے گزرنے کے بعد اب وہ خطرہ باقی نہیں رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اپنی صاحبزادی جو حضرت موسیٰ کی اہلیہ تھی ان کے ہمراہ کچھ مال و سامان دے کر رخصت فرمایا، اور چونکہ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر، معروف راستہ چھوڑ کر غیر معلوم اور غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم چونکہ بہت سخت سردی کا تھا اور حضرت موسیٰ کی اہلیہ محترمہ یہ حاملہ تھیں، بلکہ قریب الولادت تھیں۔ اب غیر معروف راستہ بیابانی راستہ تھا، جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں حضرت موسیٰ جا نکلے۔ جیسے کہ ابھی بتلایا کہ رات تاریک تھی، اندھیری تھی، سخت سردی کا موسم تھا، رات جو ہے برفانی تھی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد سے زہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سردی سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں جیسے کہ ہمارے زمانے میں دیا سلائی ہوتی ہے، ماچس ہوتی ہے جس سے آگ کو جلایا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، چقماق کا استعمال کیا جاتا تھا، جس کو مارنے سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس کا استعمال کیا مگر آگ نہیں نکلی۔ اسی پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر ان کی نظر گئی اور وہاں انہیں ایک آگ نظر آئی۔ وہ آگ کیا تھی؟ اللہ کا نور، جو نور تھا بشکل نار۔ تو اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے،
اذ رآ نارا، اذ رآ نارا، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، وہ نور تھا، مگر شکل جو تھی وہ آگ کی سی تھی. فقال لأهله أي لامرأته امكثوا هنا وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یعنی اپنی بیگم سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو. امکثوا ہنا وذالک فی مسیرہ من مدین طالبا مصر. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، جب کہ آپ مدین سے مصر لوٹ کر آ رہے تھے. اب یہاں پر ایک دل میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کہا کہ امکثوا، یہاں ٹھہرے رہو. وجہ کیا تھی؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف اہلیہ موجود تھی تو پھر صیغہ جمع کا استعمال دو وجہ سے ہوا. ایک تو یہ کہ لفظ اہل کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، اس لیے کہ اہل کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ جمع پر ہوتا ہے، اس لیے امکثوا کہا گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شریفانہ جو ہے اور مہذب جو ہے کیا ہے خطاب ہے. بڑوں کو کبھی جو ہے ایک کو بھی لفظ جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے تفخیماً، تعظیماً. اور اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی اور بھی کوئی جو ہے ساتھ میں خادم وغیرہ موجود تھے، تب تو کوئی اشکال نہیں. یہاں ٹھہرے رہو. اب یہ کیوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں جو ہے وہ پیچھے نہ آئیں، تو کہہ دیا کہ تم کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کا تو احتمال بالکل نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے بغیر ہی وہ آگے سفر کرنے لگے. ہاں، یہ احتمال تھا کہ بیوی زوجہ محترمہ آپ کے پیچھے آ جائے. اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم میرے پیچھے نہ آنا بلکہ یہیں ٹھہرے رہنا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.